قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں اپنے معبودوں سے گمراہ کر دیتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے، اور ان قریب یہ لوگ جان لیں گے جس وقت عذاب کو دیکھیں گے کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے۔ اے میرے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس پر کوئی نگہبان ہیں؟ یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان کے اکثر وہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ نہیں ہے وہ مگر جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ماقبل آیت کریمہ میں کل کے درس میں آپ نے سنا کہ مشرکین مکہ نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹیک کیا، بلکہ اللہ کے فیصلے پر اٹیک کیا۔ کہنے لگے نعوذ باللہ، اللہ کو یہی ملا تھا شخص رسول بنانے کے لیے۔ اس طرح اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی آدمی ملا تھا نبی اور رسول بنانے کے لیے۔ اس کی حالت تو یہ ہے، قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا۔ اب دیکھیں یہ بدبخت مشرک لوگ جو پہلے بھٹکے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو براہ راست پر سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو بھٹکا ہوا گمراہ سمجھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ ہمیں اپنے معبودوں سے گمراہ کر دیتا، یعنی ان سے ہمارا رشتہ ناتا توڑوا دیتا اگر ہم اس پر صبر نہ کرتے، جمے ہوئے نہ رہتے۔ کیونکہ یہ مشرکین مکہ لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اس آدمی کی باتیں نہ سننا، یہ ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، اسی طرح رشتہ دار آپس میں دشمن بن جاتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور بتوں سے ہمیں دور کر دیتا ہے، ہمیں ان سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس قسم کی یہ باتیں مشرکین مکہ کہتے تھے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے تو ایسا ہی معاملہ تھا کہ جو دین کو قبول کر لیتا تو وہ ظاہر بات ہے اس کے سامنے تو دین کھل جاتا، واضح ہو جاتا، وہ جان لیتا کہ اللہ کے نبی حق پر ہے، تو دوسرے کے درمیان دشمنی قائم ہو جاتی۔ غزوہ بدر کا مارکا ایسا مارکا ہوا ہے کہ شاید کائنات میں ایسا مارکا کبھی نہ دیکھا ہو کہ بدر کے میدان میں ادھر 313 اگر صحابہ ہیں تو سامنے کسی کا باپ کھڑا ہے، کسی کا بیٹا کھڑا ہے، کسی کا بھائی کھڑا ہے، کسی کا ماموں خالو کھڑا ہے، کسی کا بھانجا بھتیجا کھڑا ہے، مد مقابل رشتہ دار کھڑے تھے میدان جنگ میں، اور ان کے درمیان قتال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایسا مارکا اس دھرتی نے نہیں دیکھا کہ رشتہ دار۔ غزوہ احد میں بھی اگرچہ کچھ رشتہ دار بھی تھے لیکن یہودی بھی ملے ہوئے تھے، منافق بھی ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن غزوہ بدر میں عین مخلص جو رشتہ دار تھے، قریبی، ان کی آپس میں جنگ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی دین قبول کر لیتا، ظاہر بات ہے سامنے پھر جو بھی ہوتا اس کو وہ دشمن ہی سمجھتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ سنا ہے کہ ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کہ بھائی فلاں جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے زد میں کئی مرتبہ میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے بیٹا تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں کبھی بھی تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، بلکہ تجھے اللہ کے نبی کے دشمن سمجھ کر فوراً قتل کر دیتا۔ اب دیکھیں ایسا معاملہ تھا اس وقت، تو کیا کہتے تھے، قریب تھا کہ یہ ہمیں اپنے بتوں سے ہی گمراہ کر دیتا، لیکن ہم نے تو ہمت کی، ہم ان پر جمے رہے استقامت کے ساتھ، پھر ہم ان سے بچے۔ یہ بڑے بڑے جو آدمی تھے، جو برج تھے ان کے بتوں کے پجاری، وہ اللہ کے نبی کے بارے میں اس قسم کی باتیں کہا کرتے تھے اور کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ان قریب یہ لوگ دیکھ لیں گے جس کو وقت عذاب کو دیکھیں گے، جب فرشتے آئیں گے نا ان کے پاس، ان بدبختوں کے پاس، یضربون وجوہہم وادبارہم، جب موت کے وقت ماریں گے ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر داغیں گے، ان کے پور توڑیں گے، پھر ان کی آنکھیں کھولیں گی، پھر ان کو پتہ چلے گا من اضل سبیلا، کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے سے، کہ اس وقت آنکھیں کھولیں گی کہ ہم نے تو ساری زندگی گمراہی میں ہی گزار دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، اے میرے محبوب ذرا دیکھیں اس شخص کی طرف جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی بڑی سخت ہے اور آج کل ہمیں بھی جھنجھوڑتی ہے۔ ہر وہ آدمی جو اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، ایسی خواہشات جو دین سے ٹکراتی ہیں، جن کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ہر ایسی خواہش کو پورا کرنا وہ شرک کے قبیل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگ بھی
مسلمان ہونے کے باوجود اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کلچر وہ چاہتے ہیں جو یہود و نصارہ کا ہے، مسلمانوں کا کلچر ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان دین سے اتنا بھٹکا ہوا ہے، اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اس کو اللہ کے نبی کی شکل و صورت پسند ہی نہیں ہے، وہ کافروں کی شکل و صورت کو اختیار کر رہا ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے اس کائنات میں دو ہی چہرے ہیں، ایک تو اللہ کے نبی کا چہرہ ہے اور ایک اللہ کے دشمن کا چہرہ ہے۔ ہم کس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کے چہرے سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی کا جو اللہ کا دشمن ہے اس کے چہرے سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی کی تہذیب کو بنانا چاہتے ہیں یا اللہ کے دشمنوں کی تہذیب کو بنانا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا میں اپنا حساب کر سکتے ہیں، اپنا یہ تھوڑا سا تجزیہ اگر کریں تو بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، اور ہمارے یہ دعوے عاشق رسول ہونے کے، محبت رسول کے، سب رہ کر چلے جائیں گے جب ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں گے کہ کلچر کافروں کا پسند کرتے ہیں، دعوے عشق رسول کے کرتے ہیں، محبت الہی کے دعوے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب دعویٰ ہمارے عمل کے خلاف ہوگا تو یہ منافقت ہوگی، یہ کوئی دین یا ایمان نہیں ہوگا۔ تو ہر ایسی خواہش جو شریعت سے ٹکراتی ہے اس پر چلنا، اس کے پیچھے بھاگنا، کسی کی محبت میں اتنا ہی گرفتار ہو جانا، اس پر سوار ہو جانا، یہ سب شرک کے قبیل میں سے۔ ہمیں تو ہر خواہش سے پہلے سوچنا چاہیے کیا میری یہ خواہش دین سے تو نہیں ٹکرا رہی؟ اگر دین سے ٹکرا رہی ہے تو اس سے باز آ جائیں، وگرنہ فرمایا کہ اس کو تو معبود بنا لیا ان لوگوں نے، اس کو اسی کی پوجا کرتے، اسی کے پیچھے اندھے ہوئے پڑے ہیں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو بشری تقاضے بھی ہیں ہمارا کھانا پینا ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنا ہے، اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے، اس میں بھی شریعت کو فالو کرنا ہے۔ شریعت کے تقاضوں کو دیکھ کر ہم چلیں گے تو یہ خواہشات دین بنے گی، وگرنہ یہ خواہشات ہمیں مروا ڈالے گی۔ صحابہ کرام کی زندگی کا واقعہ ہے، 3 صحابہ نے قسمیں اٹھا لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھ کر، زندگی کو دیکھ کر، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر، ریاستوں کو دیکھ کر کہنے لگے ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اللہ کے نبی تو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہمیں بھی ذرا عبادت میں زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک نے قسم اٹھا لی کہ میں پوری زندگی جو ہے روزہ افطار نہیں کروں گا، یعنی ہر روز میں روزے کی حالت میں رہوں گا۔ اور ایک نے قسم اٹھا لی میں پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، ایک لمحے کے لیے بھی سو کر نہیں دیکھوں گا۔ اور ایک نے قسم اٹھا لی میں پوری زندگی بغیر نکاح کے رہوں گا، اپنی شادی نہیں کروں گا، یعنی اللہ کی عبادت میں۔ اب دیکھیں انہوں نے تو اپنے گمان کے مطابق بڑی اچھی قسمیں اٹھائیں، نیکی پر قسمیں اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، خبر پہنچی، بلایا ان کو، فرمایا کل تم قضا و قضا، تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں ہم نے ایسی باتیں کی۔ فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ کی عبادت ساری رات بھی بس وقت اللہ کی عبادت کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، یہ میرے معاملات ہیں، تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے باوجود میں سو بھی جاتا ہوں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، سارے معاملے۔ فرمایا کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میرے صحابہ یاد رکھو جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، جس نے میرے طریقے سے اعراض کر لیا، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ فرمایا کہ لا رہبانیت فی الدین، یہ تو رہبانیت ہے، دین اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، لہٰذا تم اس سے توبہ کرو۔ فوراً ان کی قسمیں توڑوائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی قسمیں توڑو اور ان کا کفارہ ادا کرو۔ اب دیکھیں دین کیا کہتا ہے کہ ہماری خواہشات بھی اس دین کے تابع ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین چیز اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیں اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف پرلے درجے کا وہ آدمی ہے جو اپنی خواہشات پر عمل کرے، پھر اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھے کہ میں تو اپنی خواہش پر عمل کروں اور اللہ تعالیٰ خود بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، معاف کرنے والے۔ فرمایا کہ یہ پرلے درجے کا بے وقوف آدمی ہے۔ حدیث مبارکہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اس لیے اپنی خواہشات کو پورا کرتے وقت بھی ہم نے شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھنا ہے۔
اگر شریعت سامنے نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ خواہش، یہ دین نہیں ہوگی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں ساری رات نفل پڑھتا رہوں اور صبح فجر کی نماز چھوڑ دی، تو یاد رکھیں یہ رات عبادت کا کیا فائدہ۔ ایسا واقعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آیا، ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا فجر میں حاضر نہیں ہے، دروازے پر گئے، پوچھا کہ آج وہ کہاں ہے، تو غالباً اس کی ماں یا بیوی نکلی، فرمایا کہ رات ساری عبادت کرتے رہے، بس صبح کے وقت آنکھ لگ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، فرمایا کہ ساری رات سویا رہتا اور فجر آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تو یہ ساری رات کی عبادت سے اس کے لیے افضل ہوتا، ساری رات کا سونا اس کے لیے عبادت بن جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری رات کی اس نے جو عبادت کی اپنی خواہشات پر عمل کیا ہے، اور صبح فجر کی نماز پڑھنا یہ میرے رب کا حکم تھا، اس نے حکم کو چھوڑ کر خواہشات پر عمل کیا، لہٰذا اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہمیں تو عبادت کرتے وقت بھی یہ سوچنا چاہیے اس میں دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کہیں یہ خواہشات نفس تو نہیں ہے، کھانا کھانا ہے، اچھے سے اچھا کھانا ہے، اس میں بھی دیکھ لیں خواہشات نفس تو شامل نہیں ہے، بلکہ میرا دین کیا ہے، میری سنت کیا ہے، میں کس لیے کھا رہا ہوں، میری نیت کیا ہے۔ ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری شریف کو لکھنے سے پہلے، احادیث کو جمع کرنے سے پہلے جو حدیث لائے ہیں وہ یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اے لوگوں اپنے تمام اعمال میں اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہو، نیت درست ہوگی تو ہمارا عمل وہ نیکی بن جائے گا۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ نیکی نہیں، یہ خواہشات عمل ہے، یہ خواہشات ہے ہماری، اور یہ خواہشات بندے کو مروا دیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے شیطان بڑے مزین راستے ہمیں دکھاتا ہے، خواہشات پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، دین والوں پر دین کی طرف سے حملے کرتا ہے۔ وہ اپنی عبادت میں سمجھتے میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں تو بڑا تہجد گزار ہوں، بڑے نیک کام کرتا ہوں، اسی میں اس کو مار دیتا ہے، تکبر میں اور مبتلا کر کے اس کو راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو بدعات میں خرافات میں لگا دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑا عبادت کا کام کر رہے ہیں اور ہم تو بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن ساری زندگی بیچارے بدعات میں پڑے رہتے ہیں، اپنی خواہشات پر عمل کرتے رہتے، سنت طریقے کو نہیں دیکھتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگوں جس چیز کا میرے رسول حکم دے دیں اس کو لے لو، جس سے منع کر دیں جتنی بھی اچھی معلوم ہو جائے اس کو چھوڑ دو، یہی دین ہے۔ خواہشات پر چلنا دین نہیں ہے، بلکہ ہم تو حکم کے بندے ہیں، جو حکم ہو گئے اس کے سامنے اپنا سر جھکا لیا، پھر تو دین ہے۔ اگر خواہشات پر چلتے رہے تو یاد رکھے اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ تو شرک کے قبیل میں سے، دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اے میرے محبوب کیا آپ اس پر کوئی نگہبان ہے؟ پھر آگے فرمایا کہ آپ تو ان لوگوں کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ بات کو سمجھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جو خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی تشبیہ جانوروں کے ساتھ ہی فرمایا انہم الا کالانعام، بلکہ یہ تو جانوروں سے جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور جانوروں سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے۔ اب دیکھیں جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ انسان اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات اللہ کے اور اس کے حکموں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق لے آتا ہے، لیکن جانور اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ کھانا پینا تو جانور بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ جانور بھی سو جاتے ہیں، انسان بھی سوتے ہیں، فرق کیا ہے؟ جانور بھی اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، فرق کیا ہے جانور اور انسان میں؟ فرق شریعت کرے گی، اللہ کے احکامات کریں گے کہ فرق کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے۔ کافر ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے، مسلمان ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، یہی فرق ہے۔ اسی فرق پر آئیں گے تو دونوں جماعتوں کے درمیان تفریق ہوگی، وگرنہ کافر اور مسلمان کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خواہشات پر چلتے چلتے راہ راستے بھٹک جائیں۔ ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے، اپنی خواہشات میں شریعت کو سامنے رکھنا چاہیے، شریعت کو دیکھنا چاہیے، پھر ہم نیکی پر رہیں گے، راہ راست پر رہیں گے، وگرنہ دوسرے راستے پر نکل جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔